بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے انسان کی تخلیق کی اور اسے فقط ایک خاموش وجود نہیں رکھا بلکہ اسے نطق یعنی بولنے اور استدلال کرنے کی بے بہا قوت عطا کی۔ بے شک، اور عقل اور شعور کے وہ پیمانے دیے جن سے کائنات کی حقیقتوں کو سمجھا جا سکے۔ بالکل، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو علم، حکمت اور کامل ترین استدلال کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہم اپنی اس خصوصی علمی نشست میں علم المنطق کورس شرح تیسیر المنطق کے 5ویں سبق کا نہایت گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سبق کا عنوان ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسمیں ماں حل شدہ مشق۔ اور ہاں، اس سے پہلے کہ اس علمی سفر کا باقاعدہ آغاز ہو، تمام طلباء اور سیکھنے کے عمل سے جڑے افراد کے لیے یہ لازمی یاد دہانی ہے کہ اس کورس کے تمام اسباق تسلسل کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جی، یہ بہت ضروری ہے تاکہ کوئی سبق مس نہ ہو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آئیے اس پورے تصور کو کھولتے ہیں۔ میرا مطلب ہے لیٹس انپیک دس۔ ہم روزمرہ زندگی میں الفاظ بولتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن منطق کی دنیا میں یہ دلالت لفظیہ وضعیہ دراصل ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بنیادی اور فکری سوال ہے۔ اگر اسے بالکل شفاف انداز میں سمجھا جائے نا، تو کائنات میں جب انسان نے شعور کی منازل طے کی تو اس نے محسوس کیا کہ ہر بار کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اسے سامنے لانا ممکن نہیں۔ ہاں، ہر چیز جیب میں تو رکھ کر نہیں گھومی جا سکتی نا۔ بالکل۔ تو انسانوں نے مل کر کچھ مخصوص آوازوں کو کچھ خاص چیزوں کے لیے مقرر کر دیا۔ اس مقرر کرنے کے عمل کو عربی میں وضع کہتے ہیں۔ اچھا، وضع یعنی فکس کر دینا۔ جی، اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی وہ خاص لفظ بولتا ہے تو سننے والے کے کان سے آواز ٹکراتے ہی اس کا ذہن فوراً اس مقرر کردہ معنی کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اس ذہن کے منتقل ہونے کو یا اس رہنمائی کو دلالت کہتے ہیں۔ ارے واہ! گویا لفظ ایک سواری کی طرح ہے اور معنی اس کا مسافر ہے۔ لفظ کان کی دہلیز پر اترتا ہے اور معنی سیدھا ذہن کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ سواری اور مسافر والی تمثیل واقعی ذہن میں نقش ہو جانے والی ہے۔ یعنی الفاظ محض آوازیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو اپنے اندر معنی کا وزن اٹھائے پھرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر گاڑی ایک جیسا وزن نہیں اٹھاتی، اور جتنا میں نے ان سلائیڈز کا مطالعہ کیا ہے، منطق دانوں نے اس سواری کے وزن اٹھانے کی صلاحیت کو 3 بنیادی قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ جی، 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہمیں سلائیڈ 3 میں پڑھائی گئی ہے وہ ہے دلالت مطابقی۔ اس کی عربی عبارت کچھ یوں ہے: دلالت اللفظ علی تمام المعنی الموضوعی لہو، یعنی لفظ کا اپنے اس پورے کے پورے معنی پر دلالت کرنا جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 100% وہی مراد لینا جو لغت میں لکھا ہے۔ بالکل، 100% تمام علمانی کا اصول یہی ہے کہ نہ 1% کم نہ 1% زیادہ۔ جس چیز کے لیے وہ لفظ وضع کر دیا گیا ہے وہی مکمل وجود مراد لیا جائے۔ صحیح۔ اس کی بہترین اور انتہائی عملی مثال جو اس سبق میں پیش کی گئی ہے وہ لفظ قرآن ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے میں نے قرآن خریدا، تو اس کا مطابقی معنی یہ ہے کہ اس نے مکمل کتاب خریدی ہے۔ مطلب اس میں اوراق، گتا، جلد، اندر لکھی ہوئی تمام آیات شامل ہیں۔ بالکل، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 2 ورقے خرید کر لائے اور کہے بھئی میں نے قرآن خریدا ہے۔ یہ مطابقت ہے لفظ اور اس کے حقیقی مکمل معنی کے درمیان۔ قانون اور فقہ کی دنیا میں اس دلالت کی بہت اہمیت ہوگی، کیونکہ وہاں الفاظ کے مکمل معنی ہی فیصلے طے کرتے ہیں۔ جی ہاں، فقہ میں تو بال کی کھال نکالی جاتی ہے، وہاں دلالت مطابقی بہت کام آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک مثالی صورتحال ہو گئی، لیکن اگر انسانی نفسیات کو دیکھا جائے تو ہم انسان اپنی روزمرہ گفتگو میں اتنے محتاط یا یوں کہیے کہ اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ بالکل نہیں ہوتے۔ ہم ہمیشہ مکمل چیز مراد نہیں لیتے، اور یہیں سے غالباً دوسری قسم جنم لیتی ہے جسے سلائیڈ 4 میں دلالت تضمنی کہا گیا ہے۔ جی، تضمنی۔ اس کی تعریف میں لکھا ہے دلالت اللفظ علی جزء المعنی الموضوع لہو، یعنی پورے معنی کے بجائے معنی کا صرف ایک حصہ یا جز مراد لینا۔ یہاں مجھے ایک مزاحیہ لیکن بہت ہی حقیقت پسندانہ روزمرہ مثال یاد آ رہی ہے۔ ہمارے سبق میں بھی یہ مثال ہے کہ کسی نے لفظ درخت بولا۔ اب جب کوئی شخص کہتا ہے بھائی میں نے درخت پکڑا ہوا ہے، تم جلدی سے رسی باندھو،
تو ظاہر ہے اس نے پورا درخت جڑ سے تو نہیں اٹھایا ہوا۔ ہاں، وہ کوئی سپرمین تھوڑی ہے۔ وہی نا، وہ تو دراصل درخت کی کوئی ایک شاخ یا اس کا تنا ہی پکڑ کر کھڑا ہے۔ تو بولا درخت گیا، لیکن مراد اس کا محض ایک حصہ تھا۔ یہ روزمرہ کی ایک انتہائی شاندار مثال ہے۔ یہاں جو چیز منطقی اعتبار سے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ نے اپنے پورے وجود پر دلالت نہیں کی، یعنی جڑ، تنے، شاخوں سب پر نہیں۔ جی، بلکہ اپنے ہی معنی کے ایک حصے کو اپنے اندر متضمن کر لیا۔ انسان لاشعوری طور پر زبان میں اس سہولت کا بے تحاشا استعمال کرتا ہے۔ کوئی اور مثال؟ دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے مکان پینٹ کروا لیا، تو ظاہر ہے گھر کے فرش اور چھت کے اندرونی حصے تو پینٹ نہیں ہوئے نا، محض دیواریں ہوئی ہیں۔ مکان تو ایک مکمل اکائی کا نام تھا، مگر انسان کا ذہن فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پوری اکائی مراد نہیں بلکہ ایک مخصوص حصہ مراد ہے۔ تو اسے منطق کی زبان میں دلالت تضمنی کہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا ذہن کتنی تیزی سے فلٹرز لگاتا ہے۔ لیکن اب جو تیسری قسم سامنے آ رہی ہے سلائیڈ 5 پر، وہ میری نظر میں سب سے زیادہ پراسرار اور دلچسپ ہے۔ اچھا؟ ہاں، یہ ہے دلالت التزامی۔ اس کی عربی عبارت میں 2 بڑے بھاری الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دلالت اللفظ علی امر خارج لازم للمعنی الموضوع لہ۔ خارج اور لازم۔ بالکل، خارج مطلب باہر اور لازم مطلب جڑا ہوا۔ لیکن ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں۔ اگر کوئی معنی کسی لفظ کی اصل تعریف سے ہی خارج ہے، یعنی اس کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کا مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محض ایک استعارہ یا شاعری نہیں ہے؟ بہت خوب۔ ہم اسے ایک سخت گیر علم یعنی منطق میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور گہرا اعتراض ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جو چیز تعریف سے باہر ہے وہ منطق کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے، لیکن منطق دانوں نے اسے یوں ہی شامل نہیں کیا۔ اس کا راز اس دوسرے لفظ لازم میں چھپا ہے۔ لازم یعنی جو الگ نہ ہو سکے؟ بالکل۔ دلالت التزامی میں ایک شخص لفظ بولتا ہے، لیکن وہ نہ تو اس کا مکمل معنی مراد لے رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حصہ۔ وہ ایک ایسا معنی مراد لیتا ہے جو واقعی اس لفظ کی اصل ساخت سے خارج ہوتا ہے۔ لیکن انسانی ذہن میں، انسانی تجربے میں اس لفظ کے ساتھ اس قدر سختی سے چپک چکا ہوتا ہے کہ اسے الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ارے واہ! یہ محض شاعری نہیں ہے، یہ انسانی ادراک کی یا کوگنیشن کی ایک مستقل حالت ہے۔ جب ایک چیز کا تصور دوسری چیز کے تصور کے بغیر ممکن ہی نہ رہے تو منطق اسے لزوم کہتی ہے اور اسے ایک باقاعدہ دلالت تسلیم کرتی ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ سمجھ آنا شروع ہوا ہے۔ جیسے ان ذرائع میں حاتم طائی کی بڑی کلاسیکی مثال دی گئی ہے۔ جی، حاتم طائی۔ حاتم طائی تو ایک شخص کا نام ہے نا، ایک تاریخی کردار ہے جس کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور ایک خاص شکل تھی۔ لیکن جب ایک شخص کہتا ہے یار وہ تو اپنے علاقے کا حاتم طائی ہے، تو وہ قطعی طور پر اس شخص کا چہرہ یا جسم مراد نہیں لے رہا ہوتا ہے، وہ تو سخاوت مراد لے رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ جی۔ اب سخاوت حاتم طائی کے جسم کا کوئی عضو تو نہیں، یہ ایک بیرونی صفت ہے، لیکن یہ صفت اس نام کے ساتھ اتنی مستقل لازم ہو چکی ہے کہ حاتم طائی بولتے ہی ذہن فوراً سخاوت کی طرف جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اس تصور کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے دوسری مثال جو اس سبق میں موجود ہے وہ انسانی نفسیات کے اور بھی قریب ہے۔ وہ کون سی؟ لفظ نابینا۔ اب نابینا کا تکنیکی مطلب تو وہ شخص ہے جس کی بینائی چلی گئی ہو، لیکن جب لفظ نابینا بولا جاتا ہے تو انسان کا ذہن فوراً کس عضو کی طرف جاتا ہے؟ ظاہر آنکھ کی طرف۔ بالکل، حالانکہ آنکھ تو نابینا کی تعریف میں شامل ہی نہیں۔ آنکھ کا نہ ہونا اس کی تعریف ہے۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے نا؟ آنکھ ایک خارجی چیز ہے، لیکن چونکہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کا تعلق آنکھ کے بغیر سوچا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے نابینا کا لفظ سنتے ہی آنکھ کا تصور ذہن پر دستک دیتا ہے۔ یہ التزامی دلالت کی ایک مکمل، منطقی اور غیر شاعرانہ مثال ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ کس طرح ہم ان انکہے معنی کو روزمرہ زندگی میں ڈی کوڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مقام پر ایک خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ کیسا خطرہ؟ مطلب اگر الفاظ کے وہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں جو ان کے اندر موجود ہی نہیں بلکہ محض ان سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح تو کوئی بھی شخص کسی بھی لفظ کا کوئی دور دراز کا مطلب نکال کر کہہ دے گا
کہ یہ اس کا التزامی معنی ہے۔ ہاں، یہ تو پھر افراتفری مچ جائے گی۔ اس افراتفری کو روکنے کے لیے منطق نے یقیناً کچھ باؤنڈری لائنز، کچھ قواعد تو مقرر کیے ہوں گے۔ سلائیڈ 6 میں یقیناً علم المنطق کی بنیاد ہی قواعد پر ہے، اور اس سبق میں ان حدود کو 3 اہم اصولوں کی شکل میں واضح کیا گیا ہے تاکہ ذہن بے لگام نہ ہو جائے۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا قاعدہ مفرد الفاظ کے بارے میں ہے، وہ الفاظ جو بالکل اکیلے اور بسیط ہوں، جن کے مزید ٹکڑے نہ کیے جا سکیں، جیسے حروف تہجی، الف بے وغیرہ۔ جی، ان میں دلالت تضمنی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے، تضمنی کے لیے کسی چیز کے جزو یا حصے کا ہونا ضروری ہے، اور جو شے مفرد ہو اس کے تو حصے ہوتے ہی نہیں۔ منطقی بات ہے۔ دوسرا قاعدہ وہی لزوم کا قاعدہ ہے جس پر ہم نے ابھی بات کی۔ دلالت التزامی کے لیے یہ کڑی شرط ہے کہ بیرونی چیز واقعی ناگزیر طور پر لازم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کسی لفظ کا کوئی انتہائی دور پرے کا یا ذاتی تعلق نکال لے۔ یعنی عام انسانی ذہن فوراً اس بیرونی معنی کی طرف جانا چاہیے۔ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قاعدہ مطابقی کی شرط ہے۔ اگر میں اس تیسرے قاعدے کو ایک تمثیل کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلالت مطابقی ایک عمارت کی مضبوط بنیاد کی طرح ہے؟ بنیاد کی طرح کیسے؟ یعنی جس طرح بنیاد کے بغیر کوئی منزل، کوئی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح جہاں بھی دلالت تضمنی یا التزامی ہوگی وہاں پس منظر میں دلالت مطابقی کا ہونا شرط ہے۔ صحیح۔ ہم دوسری یا تیسری منزل تبھی بنائیں گے جب گراؤنڈ فلور موجود ہو، لیکن ہاں ایسا ممکن ہے کہ دلالت مطابقی اکیلے بغیر کسی دوسری منزل کے ایک سنگل سٹوری گھر کی طرح بھی پائی جائے۔ کیا یہ سمجھنا درست ہے؟ ارے واہ، یہ ایک انتہائی جامع اور درست تمثیل ہے۔ اگر اس سبق کے تقابلی جائزے کو دیکھا جائے نا سلائیڈ 7 پر، تو وہاں انسان کی مثال سے اس پوری عمارت کو ایک ہی جگہ سمیٹا گیا ہے۔ اچھا، انسان کی مثال سے؟ جی، منطق کے روح سے انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق، یعنی ایک ایسا جاندار جو بولنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک جملے میں انسان بول کر مکمل حیوان ناطق مراد لیا جاتا ہے تو یہ وہ گراؤنڈ فلور ہے، یعنی مطابقی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اور اگر انسان بول کر صرف اس کا جسم یعنی حیوان مراد لیا جاتا ہے تو یہ عمارت کی پہلی منزل ہو گئی، یعنی تضمنی دلالت۔ کیونکہ جسم ایک حصہ ہے۔ بالکل۔ اور اگر انسان بول کر اس کے اندر موجود علم، سیکھنے کی قابلیت مراد لی جاتی ہے، جو کہ اس کی تعریف سے تو خارج ہے لیکن اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے، تو یہ دلالت التزامی ہو گئی۔ جی ہاں، اور ان سب کی بنیاد وہی ایک لفظ انسان ہے۔ اس وضاحت نے تو جیسے ذہن کے کئی دریچے کھول دیے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک باقاعدہ تدریسی نشست ہے تو علم تب تک پختہ نہیں ہوتا جب تک اسے عملی طور پر پرکھا نہ جائے۔ جی تو کیوں نہ یہاں میں اپنے ہی فہم کا ایک چھوٹا سا امتحان لوں۔ بالکل، ضرور۔ میں سلائیڈ 8 کی اس مشق سے کچھ الفاظ چنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا میں ان کے پیچھے چھپی دلالت کو درست پہچان پا رہا ہوں یا نہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، فرض کریں ایک لفظ بولا گیا لنگڑا اور اس سے مراد لی گئی ٹانگ۔ اب میرے خیال میں چونکہ لنگڑا پن دراصل ٹانگ کے نقص کو کہتے ہیں، تو ٹانگ ایک بیرونی عضو ہے جس میں یہ نقص پایا جاتا ہے۔ یہ تعریف کا حصہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ لازم ہے، تو یہ دلالت التزامی ہونی چاہیے۔ بالکل درست تجزیہ ہے، ذہن لازمی طور پر اس بیرونی عضو کی طرف جا رہا ہے۔ زبردست۔ اور اگر ایک لفظ بولا جائے مشہور کتاب ہدایہ یا ہدایت النحو، اور اس سے مراد پوری کتاب کے بجائے کتاب کا کوئی خاص حصہ یا کوئی ایک مقصد لیا جائے، تو چونکہ کتاب ایک مکمل اکائی ہے اور یہاں بات صرف اس کے ایک حصے کی ہو رہی ہے، تو یہ خالص دلالت تضمنی ہے۔ 100% درست، کیونکہ جز مراد لیا جا رہا ہے۔ آپ تو ماہر ہو گئے ہیں۔ شکریہ۔ ایک آخری مثال ویسے، اگر کہا جائے چاقو اور مراد لیا جائے چاقو کا دستہ، تو دستہ بھی چونکہ پورے چاقو کا محض ایک حصہ ہوتا ہے، تو اسے بھی دلالت تضمنی ہی ہونا چاہیے۔ جی ہاں، آپ کا استدلال بالکل درست سمت میں جا رہا ہے۔ یہ مشقیں طلباء کو اسی لیے کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ الفاظ کی تہوں تک پہنچنا سیکھیں۔ یہ مشق واقعی فہم کو جلا بخشنے والی تھی، لیکن اب ہم اس نشست کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو شاید سب سے زیادہ علمی اور خوبصورت ہے۔ جی، عربی عبارات والا حصہ۔ بالکل، جہاں عربی عبارات اور قواعد صرف و نحو کی مدد سے دلالت کے کمالات دکھائے گئے ہیں۔ ایک عبارت ہے ھذا السریر جید،
یعنی یہ چارپائی اچھی ہے۔ یہاں سریر سے ظاہر ہے مکمل چارپائی مراد ہے، تو یہ دلالت مطابقی ہوئی۔ صحیح۔ اور پھر ایک اور عبارت، المعلم فی المدرفتی، استاد مدرسے میں ہے۔ اب ظاہر ہے استاد پورے مدرسے پر تو محیط نہیں ہو سکتا، وہ کسی ایک کمرے میں ہوگا، تو مدرسہ بول کر اس کا حصہ مراد لینا دلالت تضمینی ہو گئی۔ بالکل، بہت عمدہ۔ لیکن یا ایک کمال کا تقابل، ایک کنٹراسٹ میرے سامنے آیا ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کون سا؟ ایک جملہ ہے، الشمس مشرقۃ، سورج چمک رہا ہے۔ یہاں سورج سے مراد وہ مکمل ستارہ ہے، اس کی مکمل ذات ہے، تو یہ دلالت مطابقی ہے۔ جی ہے۔ لیکن ذرا دوسری عبارت پر غور کیجئے، تبقى الشمس فی بیتنا، ہمارے گھر میں سورج رہتا ہے۔ اب عقل کہتی ہے کہ کسی کے ڈرائنگ روم میں پورا ستارہ تو نہیں آ سکتا، ہاں وہ تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو یہاں سورج سے مراد دراصل اس کی دھوپ ہے۔ اب دھوپ سورج کی ذات سے یعنی ان گیسوں کے گولے سے خارج ہے، مگر اس کے ساتھ شدت سے لازم ہے، تو یہ بن گئی دلالت التزامی۔ ارے واہ! مطلب ایک ہی لفظ ہے الشمس، بالکل وہی اعراب، وہی ہجے، لیکن سیاق و سباق نے اس کی پوری منطقی حیثیت ہی بدل کر رکھ دی۔ یہ جو نقطہ ابھر کے سامنے آیا نا، یہی علم المنطق کی اصل روح ہے۔ منطق رٹا لگانے یا لغت یاد کرنے کا علم نہیں ہے، یہ کلام کے فہم کا علم ہے۔ یہ سیاق و سباق ہی ہوتا ہے جو طے کرتا ہے کہ بولنے والا کس دلالت کا ارادہ کر رہا ہے۔ جب آپ کسی چیز کے ارد گرد موجود الفاظ پر غور کرتے ہیں، تبھی آپ درست دلالت تک پہنچتے ہیں۔ واقعی۔ اسی طرح اگر اگلی عبارت کو دیکھیں، وجہ حبیبی بدرن، میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کا چاند ہے۔ اب چاند تو آسمان پر تیرتا ہوا پتھر اور مٹی کا ایک گولا ہے، کیا حقیقت میں انسان کا چہرہ ویسا ہے؟ یقیناً نہیں، ورنہ تو لوگ ڈر جائیں۔ بالکل، یہاں چاند بول کر اس کی ایک بیرونی مگر لازمی صفت یعنی خوبصورتی اور چمک مراد لی گئی ہے۔ تو یہ خالص دلالت التزامی کی ایک انتہائی بلیغ اور شاعرانہ مثال ہے۔ اور کائنات کے مشاہدے کی ایک اور عبارت دیکھیے، ینزل المطر من السماء، بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بارش پورے کے پورے آسمان سے تو نہیں برستی نا، جی، بادلوں سے برستی ہے۔ یعنی مسجد کے لفظ کا صفائی پر دلالت کرنا۔ اب مسجد تو اینٹ اور پتھر کی عمارت کا نام ہے، صفائی اس عمارت کا مادی حصہ تو نہیں، تو یہ التزامی دلالت کیسے بن گئی؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، مسجد کی لسانی اور منطقی تعریف تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، لیکن چونکہ اسلامی احکامات میں سجدے اور عبادت کے لیے طہارت اور پاکیزگی بنیادی شرط ہے، تو صفائی مسجد کے تصور کے ساتھ ایک ایسا خارجی امر بن گیا ہے جو اس کے لیے مستقل لازم ہو چکا ہے۔ یعنی ان کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل، انسان جب مسجد کا نام سنتا ہے تو طہارت اور پاکیزگی کا تصور ذہن میں لازمی ابھرتا ہے، گندگی کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ یہ مذہبی سیاق و سباق کی وجہ سے پیدا ہونے والا لزوم ہے۔ صحیح۔ اور محاوراتی زبان میں یہ علم کیسے کام کرتا ہے، اس کی جھلک اس عبارت میں ہے، الضعیف یری العمل جبلا، یعنی کمزور شخص کام کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ یہاں ظاہر ہے پہاڑ سے مراد کوئی پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ مشقات، تھکاوٹ اور بوجھ ہے جو ایک کمزور انسان کے لیے پہاڑ کے تصور کے ساتھ لازم ہے۔ تو یہ بھی دلالت التزامی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر اس سبق کے آخر میں جو مثال دی گئی ہے، وہ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس پورے علم، اس پورے کورس کا ہی نچوڑ ہے۔ وہ کون سی؟ وہ عبارت ہے، دلالت اللفظ المنطقی علی الثقۃ فی العلوم، یعنی منطق کا لفظ دیگر علوم میں اعتماد پیدا کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اس آخری عبارت کی گہرائی میں اترا جائے نا، تو یہ واقعی اس پورے تدریسی سفر کا ماں حاصل ہے۔ علم المنطق بذات خود تو محض قواعد، ضوابط، قضایا اور دلالتوں کا نام ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ لیتا ہے تو اسے فلسفہ، عقائد، فقہ اور یہاں تک کہ روزمرہ زندگی کے مباحث میں ایک زبردست اعتماد حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ بالکل، وہ جان لیتا ہے کہ کب کون سا شخص مطابقی بات کر رہا ہے اور کب التزامی معنی پہنا رہا ہے۔ وہ چیزوں کو محض جذبات یا سنی سنائی باتوں پر نہیں، بلکہ دلیل کی کسوٹی پر پرکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو منطق کا نام سنتے ہی جو استدلال کا اعتماد ذہن میں آتا ہے، وہ اس کی ایک شاندار دلالت التزامی ہے۔ یہ واقعی علم کا ایک ایسا روشن پہلو ہے جو ذہن کے جالوں کو صاف کر دیتا ہے۔
تو گویا آج کے اس گہرے مطالعے میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ الفاظ محض ڈکشنری میں لکھی ہوئی بے جان لکیریں نہیں ہوتے، الفاظ کے معنی کی تہیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، پرتیں ہوتی ہیں۔ اگر لفظ اپنا پورا وجود، اپنا مکمل معنی پیش کر دے تو وہ مطابقی ہے، اگر وہ سہولت کے تحت اپنا کوئی ایک حصہ پیش کرے تو وہ تضمنی ہے، اور اگر وہ اپنا کوئی ایسا پڑوسی یا بیرونی معنی پیش کرے جو اس کے ساتھ انسانی ذہن میں پکا جڑا ہوا ہو تو وہ التزامی ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ ہم نے عربی عبارات کی نزاکتوں اور روزمرہ کی مثالوں سے اس پیچیدہ منطقی گتھی کو بہت ہی خوبصورتی سے سلجھایا۔ جی۔ اب اس سے پہلے کہ اس نشست کا اختتام کیا جائے، ایک فکری سوال ہے جو انسان کے ذہن کو ضرور جھنجھوڑنا چاہیے۔ کیا سوال ہے؟ ذرا سوچئے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہے یہ۔ ہم اپنے معاشرے میں، گھروں میں، دوستوں کی محفلوں میں یا کاروباری معاملات میں کتنی ہی بار الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے تنازعات اور رشتوں میں در آنے والی بہت سی غلط فہمیاں محض اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک شخص کا بولا ہوا لفظ مطابقی معنی رکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ سننے والا اپنی نفسیات یا بدگمانی کے تحت اسے التزامی یا تضمنی معنی پہنا دیتا ہے؟ یہ تو بہت ہی گہری بات کی آپ نے۔ ہے نا؟ بولنے والے نے ایک محدود بات کہی ہوتی ہے اور ہم اس کا کوئی خارجی لازمی نتیجہ نکال کر تعلقات خراب کر بیٹھتے ہیں۔ کیا ہمارے بے شمار سماجی جھگڑے دراصل محض ان منطقی دلالتوں کی غلط فہمیوں کا نتیجہ نہیں ہے؟ اس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ بالکل، یہ خود احتسابی کا ایک زبردست پہلو ہے۔ تو علم کی اس پروقار محفل سے رخصت ہونے سے قبل ایک بار پھر یہ التماس ہے کہ علم المنطق اور دیگر علوم اسلامیہ کے ایسے ہی جامع، گہرے اور فہم و فراست سے بھرپور اسباق تسلسل کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی علمی نشست کا نوٹیفیکیشن بروقت موصول ہو سکے۔ جی بالکل، آج کے اسباق اور الفاظ کی ان دلالتوں کو اپنے ذہنوں میں دہراتے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔